ہماری ایک اور سبسکرائبر نے الحمدللہ کنسیو کر لیا ہے، اس کا کمنٹ بھی آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا۔ وہ انہوں نے کنسیو کیا تھا ہماری ویڈیو سے، ہماری سجیشن سے۔ تو میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جن بہنوں نے ہمارے اس وظیفے کو بھی نہیں کیا وہ وظیفہ بھی کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں تاکہ ان سے آپ کو کوئی سجیشن مل سکے اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد جیسی نعمت ضرور عطا فرمائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں حکیم محمد احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد ہیلتھ ٹپس۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے اولاد کے حوالے سے۔ آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس وظیفہ کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، اور بالخاص یہ وظیفہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہو تو بحکم الہی آپ اولاد کے حوالے سے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد عطا فرما دے۔ اور اس وظیفہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ سورہ مریم کا وظیفہ ہے۔ کچھ خواتین کو میں نے پہلے بھی یہ وظیفہ سجیسٹ کیا تھا، پہلے بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ اس میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کو کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہو، یعنی کہ 21 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا تھا۔ تو اس کا جو عمل ہے آپ رمضان المبارک میں کس طرح سے کریں گے، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے کون سے ٹائم پر کرنا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جس سے آپ کنسیو کر سکو۔ اور پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک دفعہ پھر ہمیں جو ہے رمضان المبارک کا نیک مہینہ نصیب کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے پہلے پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان المبارک ہو، اور کیا پتہ آپ کی زندگی کا بھی یہ آخری رمضان المبارک ہو۔ تو اس رمضان المبارک کے نیک مہینہ کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جن بہنوں کے پاس، جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اولاد نرینہ جیسی نعمت عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ پیش کرتا چلوں، اور اس کے بعد میں آپ کو سورہ مریم کا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے وہ وظیفہ کرنا ہے اور کس طرح سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے تھے، اور جب انہوں نے ممبر کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھایا تو انہوں نے ایک دفعہ بولا آمین۔ پھر حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا قدم بڑھایا ممبر کی طرف تو انہوں نے کہا آمین۔ پھر اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا قدم بڑھایا اور بولا آمین۔ تو تمام جو صحابہ کرام تھے انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے کیوں آمین بولا ہے؟ جو 3 آمین حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے ان میں سے ایک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا الہی، یا پروردگار، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے تمام دنیا کے کام بگاڑ دے، تمام کے تمام اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ تو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا پر آمین بولا تھا کہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا افضل ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رو رو کر دعائیں کرنا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ اس وظیفہ سورہ مریم کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے سحری میں کرنا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے بعد یہ آپ ویڈیو دیکھو تو آپ نے یہ وظیفہ رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد بھی کر لینا ہے۔ اس وظیفہ کی بہت زیادہ خاص فضیلت ہے اور اس کی خاص اجازت بھی ہے، کوئی اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کس طرح سے یہ وظیفہ کرنا ہے؟ وظیفہ اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا کہ پہلی دفعہ آپ نے وزٹ کیا ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب سحری کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ تہجد میں آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے، اور میاں بیوی دونوں نے پنجگانہ نماز شروع کر لینی ہے اور اس کی پابندی کرنا شروع کر دینی ہے۔ جب آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی پابندی شروع کر دو گے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہ ایک مرتبہ ہی کرنا ہے، آپ کوشش کریں
کہ یہ وظیفہ آپ ہر سحری کے اندر کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک سحری کے اندر یہ آپ کا وہ مقبولیت کا وقت ہو. تو آپ نے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے؟ تہجد میں آپ نے سورہ مریم کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے. جب آپ تلاوت کر لو گے تو آپ کے پاس ایک گلاس پانی کا ہوگا، اس گلاس پانی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے. جب آپ سورہ مریم کا وظیفہ اس کے اوپر دم کر لو گے تو وہ جو آپ کے پاس پانی ہوگا وہ پانی آپ نے میاں بیوی دونوں نے پینا ہے. دونوں نے آپ نے پی لینا ہے اس تہجد میں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. جیسے آپ نے تہجد میں یہ آپ کر لیں گے تو آپ کے لیے جو ہے سحری کا اہتمام ہوگا، آپ سحری کرو گے. اگر آپ رمضان کے بعد یہ وظیفہ کر رہے ہو تو نماز فجر ادا کرو. نماز فجر ادا کرنے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ مریم کا پانی کے گلاس کے اوپر دم کرنا ہے اور اس پانی کو میاں بیوی دونوں نے پی لینا ہے. اور پنجگانہ نماز کا جو ہے آپ نے پابندی سے خیال رکھنا ہے. اور یہ وظیفہ آپ پورے رمضان المبارک کے مہینہ میں کر لیں تو بحکم الہی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گی. تو ہماری ایک اور سبسکرائبر نے الحمدللہ کنسیو کر لیا ہے، اس کا کمنٹ بھی آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا. وہ انہوں نے کنسیو کیا تھا ہماری ویڈیو سے، ہماری سجیشن سے. تو میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جن بہنوں نے ہمارے اس وظیفے کو بھی نہیں کیا وہ وظیفہ بھی کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں تاکہ ان سے آپ کو کوئی سجیشن مل سکے، اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد جیسی نعمت ضرور عطا فرمائے گی. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرہ. والسلام.